بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ نماز میں اصل تو یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصَلِّ قَائِمًا۔ اگر آدمی معذور ہو، کھڑے ہونے سے عاجز ہو، تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز ہے۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر بہت سارے ارکان ہیں۔ قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، اور سجود ایک رکن ہے، اور بہت سارے ارکان ہیں۔ تو جن رکن کو جیسے ادا کرنا چاہیے ویسے ادا کرنا چاہیے۔ ایک رکن میں عاجزی کی وجہ سے، ایک رکن میں تکلیف اور مشقت کی وجہ سے دوسرے رکن کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ مثلا اگر کوئی قیام نہیں کر سکتا ہے، نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ عذر ہے کہ وہ نماز میں قیام میں بیٹھ سکتا ہے، مگر ایسا نہیں کہ وہ رکوع اور سجود چھوڑ دے گا، رکوع اور سجود بھی جو ہے بیٹھ کر کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ رکن کا معنی یہ ہے کہ رکن کو کوئی جو ہے سہون یا عمدن اگر چھوڑتا ہے تو اس کے بغیر اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور جس نے قدرت کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھا، یا رکوع کرنے کی قدرت کے باوجود اس نے بیٹھ کر رکوع کیا، یا سجدہ کرنے کی قدرت کے باوجود بیٹھ کر سجدہ کیا، تو اس کی نماز باطل ہے، نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فرض نماز کے اندر یہ سارے مسائل اور احکام ہیں۔ اگر کوئی نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہے، اگرچہ کہ بغیر عذر کے، تو اس کے لیے بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھے گا اس کا اجر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا ادا ہوگا۔ تو اس لیے بیٹھ کر پڑھنے سے زیادہ کھڑے ہو کر پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، اور اس کے اندر زیادہ اجر ہے۔ تو اب ہم کرسی پر بیٹھ کر نماز کیسے ادا کرنا ہے، اور یہ اس وقت جب تینوں چیزوں سے جو ہے کوئی معذور ہے، کوئی قیام بھی نہیں کر سکتا ہے، اور رکوع بھی نہیں کر سکتا ہے، اور سجود بھی نہیں کر سکتا ہے، تو وہ کرسی پر بیٹھ کر کیسے نماز ادا کرے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے ہم یہ کہیں کہ یہ اس کے لیے جو بیٹھا ہی رہتا ہے، اس کے لیے کھڑے ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر مثلا جو ہے وہ کھڑے ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھڑا ہو اور تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہے اللہ اکبر، پھر اس کے بعد جو بیٹھ جائے۔ اگر کسی کو اس کی استطاعت ہے کھڑے ہو کر وہ تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، تو اس کو کھڑے ہو کر ہی تکبیر تحریمہ کہنا چاہیے۔ بیٹھ کر تکبیر تحریمہ کہنا، اس سے نماز نہیں ہوگی، نماز جو ہے باطل ہو جائے گی۔ اب حالت قیام میں ہم جو ہے کیسے بیٹھیں گے اور کسی طریقے سے کیسے رکوع و سجود کریں گے، یہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ اور پھر یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ جب مصلی اس کو نماز میں کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں ہے، عاجز ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز میں جب کرسی پر بیٹھے تو اس طریقے سے بیٹھے، ایسا نہیں بیٹھے کہ جو بالکل ٹیک لگا کے آرام سے، ایسے بیٹھنا جو ہے درست نہیں ہے، ایسے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اہل علم نے، فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی کسی چیز کا ایسا سہارا لیتا ہے کہ نماز کی حالت میں، یا ایسا ٹیک لگاتا ہے کہ اگر وہ چیز اس سے ہٹا لی جائے تو وہ گر جائے گا، گر سکتا ہے، تو اسے نماز باطل ہو جائے گی، تو اسے نماز جو ہے پوری نہیں ہوگی۔ تو اس لیے مصلی کو چاہیے جو کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھیں اور پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ بالکل آرام سے ٹک لگا کر بیٹھنا اس طریقے سے یہ جو ہے مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو اب ہم کرسی پر کیسے نماز ادا کریں گے؟ ہم نے جو ہے تکبیر کہا اور اللہ اکبر جو ہے ہم نے کہا، پھر اس کے بعد قیام ہو گیا۔ قیام کی حالت کے بعد اب ہم کو جو ہے رکوع کرنا ہے، تو رکوع ہم کیسے کریں گے؟
رکوع کے لیے ہم صرف تھوڑا اس طریقے سے جھکیں گے کافی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا ہے کہ اگر رکوع نہ ہو تو آدمی اشارہ کرے، اور اشارہ جو ہے سر سے ہوگا، حرکت سے نہیں ہوگا. اشارہ جو ہے آدمی کے جھکنے سے نہیں ہوگا بلکہ سر سے اشارہ کیا جائے گا. تو اس لیے جو رکوع کرتے ہیں، جو رکوع نارمل نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے رکوع کیسے کرنا ہے بیٹھ کر، وہ جو ہے صرف سر سے اس طریقے سے جو ہے اشارہ کریں گے کافی ہے. تو ان کے لیے ضروری نہیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ جھک جائیں، تو یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، بلکہ جو ہے صرف تھوڑا جو ہے سر جھکائیں یا جو ہے سر سے اشارہ کریں، یہ جو ہے کافی ہے. اور پھر اسی طریقے سے ہاتھ رکوع کے اندر کہاں ہوں گے؟ ان کے اندر ہاتھ رکوع میں جو ہے چاہے وہ گھٹنے پر رکھیں، اس طریقے سے گھٹنے، چونکہ جو ہے رکوع کی صورت یہی ہے کہ آدمی رکوع کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھتا ہے، تو چاہیے کہ ہمارے ہاتھ گھٹنے پر ہوں اور اس طریقے سے تھوڑا جو ہے جھکا جائے کافی ہے. اور پھر سجود کے لیے بھی اس سے اور تھوڑا جھکے کافی ہے. تو بالکل اس طریقے سے جھکنا، اتنا زیادہ جھکنا، چونکہ اس سے سجدے کا مقصود تو پورا نہیں ہوگا، کیونکہ اصل سجدہ تو یہ ہے کہ زمین پہ کیا جائے. تو زمین پر اگر ممکن نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعل سجودک اخفض من رکوعک، کہ اپنے سجدے کو اپنے رکوع سے تھوڑا نیچے کرو بس. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس طریقے سے اس میں غلو کرنا یا مبالغہ کرنا، بہت زیادہ جھکنا، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، چونکہ اصل سجدہ تو نہیں ہو رہا ہے، نہ ہی اصل رکوع ہو رہا ہے. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا آدمی جو ہے جھکے، اس سے اس کا رکوع و سجود جو ہو جائے گا. اب سجود کے اندر آدمی اپنے ہاتھوں کو کہاں رکھے؟ تو اہل علم نے جو ہے اس سلسلے میں یہ کہا کہ اپنے ہاتھوں کو سجدے میں وہ اپنے رانوں پر رکھے، اپنے رانوں پر اس طریقے سے یہاں پر جو ہے رکھیں اور جو ہے جھکے سجدہ کریں. تو بعض لوگوں کا جو اس طریقے سے جو ہے ہاتھوں کو ہوا میں رکھنا اور جو ہے اپنے آگے جو ہے ایسے رکھنا، یہ جو ہے اگرچہ کہ بعض اہل علم نے جو ہے ذکر کیا ہے، مگر اس کی جو ہے کوئی دلیل نہیں ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بعض احادیث میں جو ہے مذکور ہے وہ یہ کہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے اپنے رانوں پر رکھے، اس طریقے سے جو ہے وہ سجدہ کرے، اس سے اس کا سجدہ الحمدللہ مکمل ہو جائے گا. تو یہ نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کے جو بعض احکام ہیں. ہم کو چاہیے کہ اور اس کے جو بھی مسائل ہیں، تفصیلات ہیں، ان کو جو معلوم کرنے کی کوشش کریں، اہل علم سے جاننے کی کوشش کریں، ان کی طرف مراجعہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کے اندر فقہ عطا فرمائے، ان تمام مسائل کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے رخصتیں دی ہیں، چھوٹ جو ہے دی ہیں، ان کو صحیح معنی میں ادا کرنے کی جو ہم کو توفیق جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. کیونکہ بہت سارے لوگ ان احکام کے نا واقف ہونے کی وجہ سے، ان کو نہ جاننے کی وجہ سے برسوں سے یا سالوں سے یا مہینوں سے ایسا عمل کر رہے ہیں کہ ان کی نمازیں باطل ہو رہی ہیں، ان کی نمازیں، ان کے پڑھنے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو، نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی. اگر قدرت کے باوجود، طاقت کے باوجود اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز جو ہے نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین.